ہمارے جو مدارس اسلامیہ ہیں، مدارس اسلامیہ جو اسلام کے مضبوط قلعے ہیں، ان میں سال بھر کے بچے جو پڑھتے ہیں شوال سے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، تو آخری میں جب شعبان آتا ہے، شعبان میں امتحان کر کے ان بچوں کو چھٹی دے دی جاتی ہے تاکہ وہ بچے جو قرآن پڑھے، قرآن سیکھے، وہ علماء جو حافظ ہوئے رمضان المبارک میں تلاوت صحیح کر سکے، تراویح پڑھ سکے، اور رمضان المبارک میں لوگوں کو دین کی باتیں بتائیں۔ تو الحمدللہ یہاں یہ سفر بھی ختم ہوا۔ اب جو یہ شوال کا مہینہ ہے، آج شوال کی تقریباً 12 تاریخ ہے، تو اس اعتبار سے پیارے بھائیوں، ہمارے مدارس اسلامیہ جو اسلام کے مضبوط قلعے ہیں وہ آج الحمدللہ کھل چکے ہیں۔ دنیا کے چپے چپے میں، دنیا کے کونے کونے میں ہر مدرسہ کھل گیا ہے، جہاں حدثنا کی خوشبو آتی ہے، قال اللہ قال الرسول کی خوشبو آتی ہے، مدرسے کھلے ہوئے ہیں۔ آپ کے پاس جو آپ کی اولاد ہیں، الحمدللہ ان اولاد کو آپ دینی تعلیم کے زیور سے آراستہ و پیاراستہ کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب مدرسے میں بچہ جاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، تو جیسے ہی یہ بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، مدرسے میں داخلہ ہونے کے بعد مدرسے کے فضائل میں، اللہ کے راستے کے فضائل میں، دین کے فضائل میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان بچے کے والدین کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ دینی تعلیم کی بہت اہمیت ہے پیارے بھائیوں، اسی وجہ سے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، قرآن پڑھے اور پڑھ کر سنائے۔ اس لیے پیارے بھائیوں، ہمارے مدارس اسلامیہ کھلے ہوئے ہیں۔ آپ کے وہ بچے جن کو شعور آ گیا، آپ کو اطمینان ہے کہ میرا بچہ، یہ بچہ حافظ قرآن بنے گا، یہ بچہ عالم دین بنے گا، یہ بچہ مفتی بنے گا، انشاءاللہ آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے مدرسوں میں آپ کے بچیوں کو بھیجیں۔ انشاءاللہ یہ دن وہ آئے گا کہ آپ کا بچہ حافظ قرآن مکمل کر لے گا، عالم دین مکمل کر لے گا، یہ دن وہ آئے گا انشاءاللہ وہ بچہ مفتی سے فراغت کرے گا، انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ بچہ سارے محلے کا امام بنے گا۔ اس لیے پیارے بھائیوں، اپنے گھر میں جو بھی بچے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسکول کی تعلیم سے روک دیں، ایسا نہیں، آپ ایسا مدرسہ تلاش کریں جس مدرسے میں دونوں تعلیم ہوتی ہے، انگریزی تعلیم بھی ہوتی ہو، کلا تعلیم بھی ہوتی ہو، سائنس کی تعلیم بھی ہوتی ہو، سوشل سائنس کی تعلیم بھی ہوتی ہو، قرآن بھی پڑھایا جاتا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے بتائے جاتے ہو، نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا جاتا ہو، ایسے مدرسوں میں تلاش کر کے آپ اپنے بچوں کو بھیجیے۔ آج ایسے مدرسوں کی سخت ضرورت ہے پیارے بھائیوں، جو مدرسے عصری علوم کے ساتھ دینی علوم کا ایک ماہر مدرسہ کھولے ہیں، ایسے مدرسوں کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ آج کے بعد جتنے بھی علماء پیدا ہوں گے انشاءاللہ محنت کریں گے، انگلش میں آگے بڑھیں گے، ریاضت میں آگے بڑھیں گے، کلا تعلیم میں آگے بڑھیں گے،
انشاءاللہ بڑھتے بڑھتے اللہ تبارک و تعالی یہ دونوں تعلیموں کے ذریعے آپ کے بچہ حافظ بھی ہو گیا، عالم ربانی بھی ہو گیا، مفتی بھی ہو گیا، ساتھ ہی ساتھ میں اسے SLC کا سرٹیفکیٹ مل گیا یا ڈگری کی سرٹیفکیٹ مل گئی، یا وہ انجینئر بننا چاہتا ہے، اگر ہم اس کو پڑھا دیں گے انشاءاللہ امت مسلمہ پر جو یہ حالات آ رہے ہیں، کبھی پردے کے خلاف مسلمانوں کو ابھارا جاتا ہے، کبھی گوشت کے اعتبار سے ابھارا جاتا ہے، کبھی اذان کے خلاف لوگوں کو اکٹھا کر کے مسلمانوں کو ورغلایا جاتا ہے، اگر ہماری امت مسلمہ میں، اگر ہماری قوم میں اگر ایسے بچے پیدا ہو جائیں جو دنیا کا تعلیم بھی کا علم رکھتے ہو، اخروی تعلیم کا علم بھی رکھتے ہو، وہ بچے ہمارے جو مکمل تعلیم حاصل کر چکے انشاءاللہ کورٹ پہ جائیں گے، وکیل بنیں گے، وکیل بن کر اسلام پر اگر کوئی آنچ آئے گی تو لڑ کر ڈٹ کر مقابلہ کر کے اسلام کے لیے ہمارے لیے ایک آزادی کا کامیابی کا پروانہ عطا کریں گے۔ اس لیے پیارے بھائیوں، مدرسے کھلے ہوئے ہیں، ایسا مدرسہ تلاش کریں جہاں دونوں جگہ کی تعلیم ہوتی ہو، کیونکہ پہلے زمانے کے علماء الحمدللہ ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتے، سیدھے سادے تھے، بہت بڑے متقی پرہیزگار تھے، الحمدللہ ان کے زمانے کے اعتبار سے بہت اونچے مقام کے تھے۔ لیکن اب جو زمانہ آ رہا ہے پیارے بھائیوں، انسان کو دونوں علم کا جاننا ضروری ہے، کیونکہ یہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ ایسے گئے گزرے زمانے میں ہمارے علماء اگر پولیس کی نوکری میں رہیں گے، گورنمنٹ کی نوکری میں رہیں گے، اگر اسی طرح وکالت کی نوکری میں رہیں گے، انشاءاللہ مسلمانوں کی صحیح رہنمائی کریں گے۔ اس لیے پیارے بھائیوں، آپ تلاش کریں ایسے مدرسے میں جہاں دونوں کی تعلیم ہوتی ہو۔ الحمدللہ ایسے کئی مدارس موجود ہیں، یا نہیں تو کم از کم آپ یہ معلوم کریں کہ میرا بچہ حفظ قرآن کرتے ہوئے کس طریقے سے SLC کا ایگزام دے سکتا ہے، کس طریقے سے وہ SLC کی سرٹیفکیٹ حاصل کرے گا۔ جب وہ حافظ ہو جائے گا اس کو اختیار دے، آپ چاہے تو عالم بنے یا آپ چاہے تو دنیاوی لائن میں آئے، بچے جو بننا چاہے الحمدللہ آگے بڑھ کر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے پیارے بھائیوں، مدارس کھلے ہوئے ہیں، آپ اپنے بچوں کا جو قیمتی وقت ہے ضائع نہ کریں۔ بہت سارے بچے ایسے ہیں جو مدرسے بھی کھل گئے، اسکول بھی کھل گئے، اس کے باوجود بھی گلیوں میں کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے، کوئی گولیاں سے اپنا وقت برباد کر رہا ہے۔ اس لیے پیارے بھائیوں، بچوں کی عمر جو ہے وہ پڑھنے کی عمر ہے، بچپن میں ان کا ذہن کھلا ہوا رہتا ہے۔ آپ کوشش کر کے اپنے بچوں کا مستقبل سنواریے، انشاءاللہ ہماری امت مسلمہ میں جو بگڑے ہوئے حالات ہیں، جو ہمارا بگڑا ہوا معاشرہ ہے، انشاءاللہ ابھی سے اگر اس کے اوپر محنت جاری کریں گے، ایک بعد دیگرے انشاءاللہ یہ 3 یا 4 نسلوں کے بعد انشاءاللہ امت مسلمہ پر قابو رکھنے والے لوگ آ جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے پیارے بھائیوں، میں نے جو احادیث مبارکہ تلاوت کی اور قرآن مجید کی جو آیت تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں، اے نبی جی